السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 4 ہے، واحد، تثنیہ اور جمع، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 3 کا چھوٹا سا ہم ریویو کر لیتے ہیں۔ لیسن نمبر 3 میں ہم نے مذکر اور مؤنث کے بارے میں پڑھا کہ مذکر اور مؤنث کس کو کہتے ہیں۔ مذکر وہ ہوتا ہے جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو، اور مؤنث وہ ہوتا ہے اسم کہ جس میں کوئی نہ کوئی مؤنث کی علامت پائی جائے۔ مثلاً جو ہے وہ مؤنث کی ہم نے 3 بڑی علامتیں پڑھی کہ آخر میں گول تا آ جائے، آخر میں کھڑا زبر الف مقصورہ آ جائے، اور آخر میں الف ممدودہ یعنی کہ الف اور حمزہ آ جائے، جیسے حمراء، تو کبرا، صغرا، تو یہ ساری جو ہیں مؤنث کی علامات ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کچھ نام ایسے ہیں جو بغیر کسی قاعدے کلیے کے وہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، مثلاً ہواؤں کے نام باد، ریح، صرصر، اور اسی طرح جہنم کے نام، اور اسی طرح شراب کے نام، اور اسی طرح انسانی جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں وہ بھی ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سا اسم واحد ہوتا ہے، کون سا اسم جو ہوتا ہے وہ 2 ہوتے ہیں، 2 کے اسم کو کون سا لفظ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جمع کون سی ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو واحد، تثنیہ اور جمع، اردو اور انگلش میں عدد صرف 2 ہیں، عدد نمبر صرف 2 ہیں، یعنی کہ واحد اور جمع۔ اردو میں بھی واحد اور جمع، واحد اور جمع، جبکہ عربی میں 3 ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ڈفرینس ذہن میں رکھنا ہے۔ واحد وہ ہوتا ہے کہ جس کا مطلب ہو ایک، یعنی کہ عربی زبان میں ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً کتاب، ایک کتاب، قلم، ایک قلم۔ تو کوئی بھی ایک سبجیکٹ ہوگا، ایک چیز ہوگی، تو وہ ہمیشہ اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے تثنیہ کو آپ دیکھیں۔ تثنیہ جو ہوتا ہے یہ ڈوول کے لیے بولا جاتا ہے، ڈوول یعنی کہ 2 کے لیے۔ عربی زبان میں 2 کے لیے تثنیہ کا لفظ، مثلا قلمانی، قلم تھا ایک قلم، اور 2 قلموں کے لیے عربی زبان نے ایک ہمیں رول دیا کہ اس قلم کے آخر پہ الف اور نون کا اضافہ کر دیں تو یہ ڈوول ہو جائے گا، قلمانی۔ جمع، عربی زبان میں جمع جو ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہے جس طرح باقی زبانوں میں ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا رول اور قاعدہ ہے۔ اس میں 2 قسمیں ہیں جمع کی، ایک ہوتی ہے جمع سالم اور دوسری ہوتی ہے جمع مکسر۔ جو جمع سالم ہوتی ہے اس کے شروع میں واحد اسم اپنی اصلی حالت میں باقی رہتا ہے، مثلا مسلمون یہ واحد اسم ہے اور مسلمون جمع ہے۔ اب اس کے مسلمون کے شروع میں جو واحد اسم ہے آپ دیکھیں مسلمون، تو یہ اسی طرح قائم ہے، آگے واو اور نون کا اضافہ ہوا ہے صرف، تو مسلمون جمع بن گئی ہے۔ تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں کیونکہ اس میں واحد اسم سالم رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے جب اس کی جمع بنائی جائے۔ جس طرح مسلمون میں آپ دیکھیں مسلمون، تو اس میں مسلم لفظ جو ہے وہ سلامت ہے۔ کافرون سے کافرون، آگے بس واو اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے اور وہ جمع سالم بن گئی ہے۔ جمع مکسر کسر سے نکلا ہے، ٹوٹ جانا، کسی بھی چیز کا ٹوٹ جانا۔ سالم سے آپ کو پتہ ہے کہ سالم رہنا، تو مکسر ٹوٹی ہوئی جمع جس میں واحد اسم اپنی اصل حالت میں نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا کتاب سے کتب۔ اب اس میں جب ہم نے کتاب سے اس کی جمع بنائی کتب، تو کتاب لفظ جو ہے اس میں سے وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہا۔ قلم سے اقلام، اب قلم جب اس کی ہم نے جمع بنائی اقلام، تو اس میں جو واحد اسم ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن مسلمون اور کافرون میں ایسا نہیں تھا، مسلمون سے مسلمون، کافرون سے کافرون، واحد اسم اپنی اصلی حالت میں باقی ہے۔ اب یہاں پر ہم واحد، تثنیہ اور جمع کی جو ہے وہ رینڈملی مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پہچاننے میں بھی آسانی ہو جائے۔ تو واحد، تثنیہ اور جمع کا آپ کے سامنے ایک چارٹ بنا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ناصرون ہمارے پاس لفظ، اس کی جو تثنیہ ڈوول آئے گی وہ ہے ناصرانی، الف نون کا اضافہ، اور جمع اس کی ناصرون، واو اور نون کا اضافہ۔ کاتبون، کاتبانی، کاتبون۔ عالمون، عالمانی، عالمون۔ خادمون، خادمانی، خادمون۔ مسلمون، مسلمانی، مسلمون۔ اب یہ مثالیں جتنی بھی آپ سامنے دی گئی ہیں اس میں واحد کے آگے آپ دیکھیں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہے، جبکہ تثنیہ کے آگے الف نون کا اضافہ ہے، اور یہ جمع سالم کی مثالیں ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں جو واحد اسم ویسے کا ویسے لکھا گیا، ناصر
اور آگے الف نون۔ ناصرون جمع میں آپ دیکھیں کہ واحد اسم ویسے ہی برقرار ہے اس میں ناصرون میں، اور آگے اس کے جو ہے واو نون کا اضافہ کر دیا گیا ہے، ناصرون، کاتبون، عالمون، خادمون، مسلمون۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ مثالیں ہیں جمع مذکر سالم کی۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم مشق کریں گے۔ اچھا، جب تک آپ مشق نہ کریں تو تب تک آپ کے پلے کوئی چیز نہیں پڑے گی۔ مشق ضروری ہے، کسی بھی سبق کے آخر پہ آپ مشق ضرور کریں، کویسچنز کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں، ذہن پہ زور دیں، تو پھر آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے لرن کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔